مولانا احمد لاٹ صاحب. ایک مرتبہ مولانا احمد لاٹ صاحب کو یوں کہا جاؤ اوپر دیکھ کر آؤ مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں. خود مولانا احمد لاٹ صاحب نے قصہ سنایا. تو مولانا احمد لاٹ صاحب اوپر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا تھا. مولانا عمر صاحب نے کہا اندر آ جاؤ. کون؟ مولانا کہتے میں دروازہ کھل کے اندر گیا تو میں نے دیکھا مولانا عمر صاحب قرآن پڑھ رہے. اب میں نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا کہ حضرت نے دیکھنے بھیجا ہے, کچھ کام تو ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے ایک دم سے مولانا عمر صاحب سے کہا حضرت بلا رہے ہیں, حضرت جی بلا رہے ہیں. مولانا عمر صاحب نے اپنا قرآن بند کیا اور مولانا احمد لاٹ صاحب کا ہاتھ پکڑ کے نیچے آ گئے اور نیچے کمرے میں گئے. جب کمرے میں گئے اور مولانا امام صاحب سے کہا حضرت فرمائیے کچھ کام تھا آپ نے بلایا. کہا میں نے تو نہیں بلایا. کہا آپ نے نہیں بلایا؟ ہاں میں نے تو نہیں بلایا. کون آیا تھا آپ کے پاس؟ تو کہا وہ احمد لاٹ تھے, وہ کہہ رہے آپ نے بلایا. تو اچھا احمد لاٹ بلایا آپ کو, ایک کام کرو آپ جاؤ احمد لاٹ کو اندر بھیجو. جب وہ ایک دم کم عمر تھی مولانا کی, 1965 کی بات, فارغ ہو کر آئے تھے 1962 میں. تو مولانا احمد لاٹ صاحب کو اندر بلایا اور حضرت نے اپنے سامنے بٹھا کر کہا مولوی صاحب تبلیغ کا اصول یاد رکھو, جتنا کہے اتنا کرو, جیسا کہے ویسا کرو. تم کو کہا دیکھ کر آؤ تو دیکھ کے آنے کا, بلانے کس نے بولا؟ بلانا ہوتا پھر میں بیچتا. اپنے دماغ کے گھوڑے مت دوڑاؤ. سنو, اس وقت نظام الدین سے جو بات کہی جا رہی وہ کرو تو تمہاری ترقی ہے. اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی, اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں لوگ تم کو گمراہ کریں گے, یہ نہج نہیں ہے وہ نہج نہیں ہے. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ان کو سناؤ, جو تم کو کہے نا نہج نہیں ہے اس کو میاں جی محراب صاحب کا جملہ سناؤ. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بنگلے والی مسجد کے ممبر سے جس زمانے میں جو بات کہی جائے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا. بات ختم ہو گئی. کیا کہا؟ بنگلے والی مسجد کی مرکز سے جس زمانے میں جو اصول بتایا جاوے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا. اس زمانے کا نہج یہ ہے, نہیں سمجھے آپ, کہ مسجد کی آبادی اور ایک دن فضائل اور ایک دن منتخب کی تعلیم, گھروں کے اندر قرآن کے حلقے, اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ سب عہد کرو انشاءاللہ کریں گے, کریں گے سب, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہہ رہے تھے وہ ایک ہی کتاب تھی اچھی خاصی, یہ دوسری کتاب شروع کر دی, کتنا انتشار ہے نا دنیا میں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو کس نے کہا ایک تھی؟ ایک ہی تو تھی. میں نے کہا ایک تھوڑی تھی, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 5 کتاب تھی. جی ہاں 5 تھی. میں کہا ہاں 5. کون سی؟ میں کہا سن, ایک حکایت صحابہ تھی, ایک فضائل نماز تھی, ایک فضائل تبلیغ تھی, ایک فضائل ذکر تھا اور ایک فضائل قرآن. کتنی کتاب؟ 5 تھی نا. اس کے بعد فضائل صدقات کب لکھی گئی میں دلیل دوں. فضائل صدقات کا آخری صفحہ جہاں فضائل صدقات ختم ہوتی ہے نا, اس پہ لکھا ہے الحمدللہ یہ کتاب سن 1949 میں پوری ہوئی. 1949 میں فضائل صدقات اور فضائل حج لکھی گئی. اب مولانا الیاس صاحب کا انتقال تو 44 میں ہو گیا تھا. 44 میں ہو گیا تھا نا. کتاب کب لکھی؟ 5 سال کے. تو فضائل صدقات کو ان تعلیم میں کس نے شامل کیا؟ مولانا یوسف صاحب نے شامل کیا. تو 5 سے 2 ہو گئی, کتنی ہو گئی پھر میں نے کہا مولانا انعام صاحب کا زمانہ آیا تو مولانا انعام صاحب نے پستی کا واحد علاج ایک نام کی کتاب مولانا احتشام صاحب کی اس کو جوڑ دی. کتنی ہو گئی؟ اب مولانا الیاس کے زمانے میں 5, مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں 7, مولانا انعام صاحب کے زمانے میں 8. ہر زمانے میں ایک ایک بڑی نا. تو ابھی بڑی تو تمہارے پیٹ میں کائے کو دکھا بولو. مجھے ایک کا دیا نا, میں ساتھ میں بائنڈنگ کر دیتا. منتخب بھی فضائل احمد اتنی موٹی ہوتی, ایک پڑھو نا, 2 کا کو. تو تم 7 کتاب ساتھ میں بائنڈنگ کرو. دنیا کو ایک کتاب ایک ہمیشہ بیوقوف ہے. میں نے میری آنکھوں سے 1995 میں اور 94 میں جب میرا شروع کا وقت تھا, ہمارے والد صاحب کے پاس تبلیغی نصاب کر کے کتاب دیکھی. فضائل اعمال کے الگ رسالے ہوتے تھے, فضائل ذکر کے الگ ہوتے تھے کہ نہیں. اس زمانے میں 2 روپے کے ملتے تھے, 1.5 روپے کا, 2 روپے کا. یہ تو زبردستی کی ایک بات ہے. بغیر مشورے کے مجھے یہ بتاؤ مشورے کا اصول کیا؟ کہ مشورے کا اصول یہ ہے کہ آپ مشورے میں بیٹھ کے رائے دے دو, اور رائے دینے کے بعد امیر اگر تمہاری رائے کے خلاف فیصلہ کر دے تو تمہارے ماننا کہ نہیں ماننا؟ کہ نہیں ماننا.
اچھا امیر قلت رائے کثرت رائے کا پابند ہے کیا؟ ہاں؟ بلکہ میرے کو تو یہ اصول سکھایا گیا بچپن میں کہ تمہاری رائے پر فیصلہ ہو جائے تو ڈرو، اور تمہاری رائے پر فیصلہ نہ ہو تو خوش ہو جاؤ۔ ارے صحیح ہے کہ نہیں؟ اب مشورے میں بیٹھے ہیں، 4 آدمی نے کہا کتاب نہیں چلنی چاہیے اور 5 نے کہا چلنی چاہیے۔ اب امین نے فیصلہ کر دیا کہ چلے گی، اب وہ 4 کہے نہیں ہم نے تو نہ بولا تھا، کہیں کو چلائے۔ ابھی باہر نکل کے کہے نہیں مشورے سے نہیں ہے، تو مشورے سے نہیں ہے وہ ان کو پوچھو، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر جب تم بیٹھے تھے اور منتخب کی جب بات آئی تھی اور باقاعدہ ظہر کے مشورے میں طے ہوا تھا کہ منتخب پڑھی جائے گی، اور آج منتخب کی بسم اللہ عصر کی نماز کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب کریں گے، یہ طے ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کی میری بات میں ہے، لیکن ایک پوری پلاننگ کے ساتھ عصر کے بعد حاجی صاحب کو کعبۃ اللہ میں نہیں آنے دیا گیا۔ وہ نہیں آنے دینے والے کون تھے؟ آپ تحقیق کرو۔ پھر حضرت نظام الدین میں آ کر حضرت نے مشورہ کیا اور پھر بات رکھی کہ بھئی یہ چیز ہوئی ہے اور اس کو کیا کرنا۔ سارے نظام الدین کا اکابرین نے کہا ہونی چاہیے ان چند کے علاوہ، اور وہ چیز مشورے سے طے ہوئی۔ تب جا کر حضرت نے کھلے عام جو سب سے پہلا اعلان کیا 2006 کے مالیگاؤں کا اجتماع، آپ کو یاد ہو، اس میں اسٹیج کے اوپر سے حضرت نے کہا تھا کہ منتخب عمومی تعلیم میں پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد 2006 سے لے کر 2012 یا 13 تک ہمارے گجرات میں مسجدوں میں پڑھی گئی ہے۔ پھر بعد میں ایک دم سے اعتراض آ گیا کہ بھئی اس میں فائدے نہیں ہیں، امت گمراہ ہو رہی۔ میں نے کہا کتنے گمراہ ہو گئے، لسٹ بھیجو میرے پاس، کون گمراہ ہوا؟ آپ مجھے بتاؤ، فضائل اعمال پر اعتراض اور اس کے جواب کتاب ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بولو؟ لیکن آج 20 سال 25 سال ہو گئے، 1995 سے پکڑو، آج کتنے ہوئے؟ 22 اور 5 27 سال میں منتخب حدیث پر اعتراض اور اس کے جواب کوئی کتاب چھپی گیا؟ ساری مستند حدیثیں، اور مستند حدیث پر غیر مستند حدیث کو ترجیح دینا۔ علماء سے پوچھو کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک پکی حدیث ہے اور آپ کے پاس کمزور حدیث ہے، آپ کس کو لوگے؟ پکی حدیث کو لوگے۔ یہ تو جاہل بھی کہے گا نا۔ ابھی میں راجستھان میں تھا، میں نے یہی کہا، میں نے کہا بھائی اعتراض تو فضائل اعمال پہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک کی بات تھوڑی ہے۔ اس کے لیے سب چیزوں سے باہر نکلو، یہ تو ہمارے ساتھیوں کا تقاضا ہے، اسی میں اتنی تفصیل سے بول گئے آپ کے سامنے، ورنہ میری عادت نہیں، ورنہ میری سمجھ میں آئی بات۔ اس کے لیے اللہ کے جو سارے اختلافات کو چھوڑو، ہمارے امیر حضرت وہاں ساتھ صاحب ہیں، اور ہم شخصیت سے نہیں جڑے۔ سننا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے، وہ ہمارے امیر تھے، مولانا انعام صاحب امیر تھے، وہ ہمارے